سب سے بہتر انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ کیا انسان خوبصورتی پر اتنا اعلیٰ بنا ہے؟ میں نے اس پر نظر ڈالی کہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے وقار دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا؟ جب سوچ رہا تھا دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا، اے سوال کرنے والے سن، انسان کو دل نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انسان خوبصورت ہو اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو دل نے جواب دیا سن، انسان خوبصورتی پر اشرف المخلوقات نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی حسن کا تعارف کرتا ہے تو چاند کی تعریف پہلے کرتا ہے پھر حسن کی تعریف کرتا ہے۔ پھر میں نے سوچا اگر حسن پر بھی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے پھر طاقت پر ہو سکتا ہے؟ کس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات؟ میں سوچ رہا تھا، پھر میری عقل دنگ رہی، یہ طاقت پر بھی نہیں ہے۔ ہاتھی اتنا طاقت والا ہوتا ہے، اتنا طاقت والا اپنی سونڈ سے ایک زور لگائے بہت بھاری سے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ میں سوچنے وجہ کیا ہے انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ انسان اشرف المخلوقات اس لیے بنا، یہ جسم جو ہے اس جسم کے اندر ایک مٹی کا لوتھڑا ہے، ایک پیٹی رکھی ہوئی بائیں طرف، ایک جسم کے بائیں طرف ایک پیٹی رکھی ہوئی، اس پیٹی کے اندر ایک مٹی کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے جس کو لوگ دل کہتے ہیں، اس دل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا۔ یہ جب انسان بنایا گیا، شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ابھی شیطان نہیں بنا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں سے کہتا ہے سنو دیکھو یہ انسان کتنا کمزور ہے، اگر یہ کھانا نہ کھائے تو گر جائے گا، اگر کھا لے، اگر کھانا نہ کھائے تو گر جائے گا، اگر نہ کھائے تو اس پر گسی رہے گی، اور دیکھو یہ کتنا کمزور ہے، اس کے جسم کے اندر سوراخ ہی سوراخ نظر آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ہمارے اور آپ کے جسم میں بے شمار سوراخ، بے شمار سوراخ۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں بنا؟ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، یہ روح بھاگ گئی، اس جسم کے اندر رکنا نہیں چاہ رہی ہے، رب سے وعدہ لیتی ہے مولا اس کے اندر بہت اندھیرا ہے، اس میں رکنا نہیں چاہتی۔ ہمارے اور آپ کے رب نے، ساری کائنات کے رب نے فرمایا جا میرا وعدہ ہے میں تجھے واپس کروں گا، نکالوں گا۔ اس کے جانے سے پہلے اپنے محبوب کا ہلکا سا نور اس دل کے اندر رکھ دیا۔ اب روح جب اس دل کے اندر آ گئی، جب آئی اس میں اب نکلنا نہیں چاہتی۔ کون ایسا جو مرنا چاہتا؟ کوئی نہیں ہے جو مرنا چاہے، کوئی نہیں ہے جو مرنا چاہے۔ انسان اشرف المخلوقات بنا نبی کے نور کے ذریعے سے، نبی کے نور کے ذریعے سے انسان اشرف المخلوقات بنا، اور یہ انسان انس سے پیدا کیا گیا، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ انسان انس سے پیدا کیا گیا، اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور نسیان سے بنایا گیا ہے انسان، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانا، کسی کی محبت میں فنا ہو جانا۔ کہنا پڑتا ہے کوئی دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ مجنون کہلاتا ہے، پھر
حیات کہلاتا ہے۔ جب کوئی عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو وہ لیلا کہلاتی ہے، اور جب کوئی عورت مرد سے محبت کرتی ہے وہ شیری کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو اس جگہ تک پہنچاتی ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مگر ایک محبت آپ کو بتائے، اگر اس محبت کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے، کون سی محبت؟ وہ محبت اگر ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے، ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے، اگر غریب ہے دل میں اس محبت کو بسا لے تو امیروں میں جگہ پا جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر پہچانا نہیں جاتا ہے، اگر ان کی محبت کو دل میں بسا لے تو دنیا کے اندر اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جب ان سے اور کوئی محبت کرتا ہے، سانولے رنگ میں ہوتا ہے، محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ محبت کرتا ہے تو وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، سانولے رنگ میں ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے تو کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ اس محبت کو محبت رسول کہتے ہیں، اس محبت کو محبت رسول کہتے ہیں۔ انسان محبت سے پیدا کیا گیا، اور محبت کا اصل مطلب ہوتا ہے مٹ جانا۔ اب جب محبت کی منزلیں طے ہوتی ہیں تو عشق پیدا ہوتا ہے، جب محبت کی منزلیں طے ہوتی ہیں عشق پیدا ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے اندر بیٹھنے والے لوگ سب عاشق رسول بن کے تیار ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ یار میرا جھوٹا وعدہ ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں ہمارا جھوٹا وعدہ ہے۔ اگر ہم عاشق، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، محبوب اور محب کا سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے بارے میں ہر بات جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف عشق کے نعرے لگانے والوں کہ جانتے ہو اپنے محبوب کے بارے میں؟ دنیا کی فلم اور ڈرامے میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ کب فلاں خان صاحب فلم کی دنیا میں آئے، کب ان کی فلم ریلیز ہوئی، کس کس سانگ پر انہوں نے کیا کیا کیا، سب ہمیں پتا ہے۔ مگر جھوٹا وعدہ جس کا ہم کرتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا اپنے نبی سے، کہ نبی کے بارے میں جانا ہم نے کہ ہمارے نبی کیا ہیں، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں، نبی کی کتنی بیویاں ہیں، نبی کے والدین کا کیا نام ہے، نبی کی شان کیا ہے، کیا کبھی ہم نے جانا؟ نہیں جانا۔ اور آج اگر ہماری قوم یاروں اگر پریشان ہے تو صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور جس دن یہ ہماری قوم اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو پہچان لے گی، قسم خدا کی غیروں کے سر ان کے قدموں پر، جس دن یہ قوم پہچان لے گی۔ آؤ اپنے نبی کی ذرا سی تعریف کر کے میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے ہم اور آپ نے بنایا صرف نام کا عشق؟ آؤ آپ کو بتائیں، اپنے محبوب کے بارے میں جاننا چاہیے۔ آؤ اپنے محبوب کے بارے میں جانتے ہوئے، اپنے محبوب کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان کے رتبے بہت اعلیٰ ہیں۔ ہمارے آپ کے محبوب نبی آخر زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کی شان ہی اگر وہ اپنا لعاب کسی خالی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کنویں کا پانی میٹھا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے سرکار کا لعاب خالی کنویں کے اندر جائے، کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر سوکھا کنواں ہے، سرکار اس میں اپنا لعاب ڈالے تو کنواں، سوکھا کنواں پانی سے لبالب بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے لعاب کی، اپنے نبی کے لعاب کی تعریف کر رہا ہوں۔ اے یارو دل سے سنو، اپنے نبی کے لعاب کی تعریف کو سنو۔ اگر لعاب ایک ہی ہے، ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر ایک گلاس کے اندر اگر شام میں پانی رکھتے، صبح اگر دیکھیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، مگر دیکھیں ہمارے نبی کے لعاب کی شان تو دیکھیں، وہی لعاب میرے نبی کا لعاب
پانی سے لبالب کر جا رہا ہے. وہی لعاب اگر کسی بھوکے بچے کے منہ میں چلا جائے سارے دن تک کے سارا دن اسے بھوک کی شدت پریشان نہیں کرتی ہے. میرے نبی کے لعاب کی بات کتنی پیاری ہے. وہی لعاب اگر میرے سرکار غصے میں آ کر کسی کے اوپر اگر تھوک دے اس کا چہرہ جل جاتا ہے. میرے سرکار کا لعاب ایک ہی ہے. کنویں میں جاتا میٹھا ہوتا ہے, بچے کے منہ میں جاتا ہے بچہ بھوک کی شدت سے بچا رہتا ہے. لعاب وہی ہے. ملک شام کے اندر ایک انسان بڑا خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا, بڑا خوبصورت تھا. لوگوں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد اس کا چہرہ جلا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا اے فلاں بتا تیرا چہرہ کیوں جل گیا ہے؟ یہ کہتا ہے سنو مجھے پہلے یہ خبر نہ تھی. میں علی اور ابو بکر کی توہین کیا کرتا تھا. میرے خواب میں ایک دن نبی آخر زمان آئے اور غصے میں آ کر کے میرے چہرے پر تھوک دیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ جل گیا ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں دیکھو ہمارے نبی کے لعاب کی شان ہے. آؤ آگے بڑھتے. نبی کے لعاب کی شان کیا ہے؟ اگر میں قتادہ کی آنکھ نکل جائے سرکار اپنا لعاب لگا دے تو قتادہ کی آنکھ اچھی ہو جاتی ہے. کوئی دوسرا ہوتا قتادہ آنکھ لے کے گئے تھے تو کہہ دیتا جاؤ کسی اسپتال میں, جاؤ کسی حکیم کے پاس, جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مگر میرے نبی کی شان دیکھو. میرے سرکار نے حضرت قتادہ کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا, رکھ دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں جتنا مجھے پہلے نظر آتا تھا اس سے زیادہ مجھے سرکار کے لعاب لگنے سے نظر آنے لگا. سبحان اللہ, یہ شان ہے میرے سرکار کی لعاب. اگر میں لعاب پر بات کروں سرکار کے کرم سے ساری رات لعاب پر ذکر ہی چلے گا. سرکار کے لعاب کا ذکر چلے گا. کیا شان ہے سرکار کے لعاب کی؟ لعاب اگر نہیں سمجھ پا رہے تو سادے لفظوں میں سن لیجیے جس کو ہم اور آپ پھوک کرتے ہیں. یہی لعاب ایک حد سے غلام کے چہرے پر لگ جائے چہرہ روشن ہو جاتا ہے. یہی لعاب اگر حضرت جابر کی چھوٹی سی ہانڈی میں چلا جائے 300 سے زیادہ صحابی کھانا کھاتے ہیں, برکت ہو جاتی, کمی نہیں. یہ لعاب ہے ہمارے سرکار کا. اور اپنے سرکار کی تعریف تین چیزوں کی جائے. آؤ آپ کو بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اتنی اعلیٰ, اتنے رتبے ان کے اعلیٰ ہیں کہ سرکار کا لعاب سرکار ایک جہاد سے واپس آ رہی تھی. صحابی کرام کے پاس جو پانی تھا, بس یہی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. سرکار کے صحابہ کے پاس پانی نہ بچا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ پانی کا کہیں سے انتظام اگر ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوتی حضور آپ کی. وضو کرنا ہے, پیاس کی شدت پریشان کر رہی ہے. آقا فرما رہے اے عمر, اے علی, اس پہاڑی کے پیچھے آج لوگ ہمارے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں. اے لوگوں دیکھو سرکار پہاڑی کے ادھر ہے اور جانے والا پہاڑی کے ادھر جا رہا ہے. سرکار کے اے عمر, اے علی, جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے, اس کے پاس مشکل میں پانی ہے, اس کو لے کر کے آؤ, اس کے ذریعے سے پانی ملے گا. حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ دونوں لوگ چلتے ہیں گئے اور پہاڑی کے جو پیچھے جا کر کے پہنچے تو اصل میں ایک حبشی غلام مشکیزہ پانی کا لے کر جا رہا تھا. مشکیزہ پانی کا لے کر جا رہا تھا. دیکھا ان لوگوں نے روک اور کہا سنو میرے آقا نے آپ کو بلایا.
کس نے کہا سنو میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، جو میرا آقا ہے اس نے حکم کیا ہے کہ یہ پانی ہو فلاں جگہ پہنچا کر کے فوراً واپس آؤ، پانی پہنچا کر کے فوراً واپس آؤ۔ میں اپنے آقا کی حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا۔ مولا علی فرماتے سن، میرے آقا نے تجھے اپنا غلام کہا ہے، چل۔ یہ کہتا ہے میں اپنے آقا کی بات مان رہا ہوں۔ یہ دونوں صحابی جو اس وقت گئے ہوئے تھے جلال والے صاحب، وہ جلالی صحابی ہے، مولا علی بھی اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی۔ یہ گئے، جب یہ نہیں چلتا ہے تو پکڑ لیا، کھینچ کر لائے اور لا کر کے جب سرکار کے سامنے اس کو کھڑا کیا، پھر سرکار کہتے ہیں سن تھوڑا سا پانی دے دے، میرے صحابہ پیاس سے پریشان ہیں اور وضو بھی کرنا ہے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ یہ کہتا ہے میرے آقا نے کہا تھا کہ یہ پانی فلاں جگہ پہنچانا، اگر میں پانی آپ کو دے رہا ہوں اس میں کم پڑ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے تو مشکیزہ کیوں اپنا لا، تو مشکیزہ تو اپنا لا۔ میرے سرکار نے اپنا ہاتھ لگایا، پانی دوسرے مشکیزے میں کیا، اس کے مشکیزے میں جتنا پانی تھا اتنا ہی رہا، دوسرا مشکیزہ بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے رہے جتنے مشکیزے صحابہ کے پاس تھے سارے مشکیزوں میں پانی بھرا گیا، اس کے مشکیزے سے پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھاسی غلام کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ یہ حبشی غلام قدموں پر گرا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنا لیا۔ اب یہ حبشی غلام کہتا ہے یا رسول اللہ دیر ہو گئی ہے پانی پہنچانے میں، اگر میں اپنے آقا کے پاس پہنچوں گا، میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے بہت مارے گا۔ آقا کوئی ترکیب بنائے نا۔ دیکھیں اپنے نبی کے لعاب کی شان، میرے سرکار نے اپنے منہ سے لعاب نکالا، ہاتھ پہ لگایا، اس حبشی غلام کے چہرے پر لعاب پہ مل دیا اور کہا اپنے آقا کے پاس جانا اور جا کر کے کہہ دینا میں اس نبی کے پاس گیا تھا، اس نبی کے پاس گیا تھا جو سارے آقاؤں کا آقا ہے، سارے آقاؤں کا آقا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حبشی غلام جب اپنے آقا کے پاس آ کے پہنچا، اب اس کا آقا اس کو پہلے وہ سانولے رنگ میں کالا تھا، اب جب آیا ہے تو چہرہ روشن ہو گیا، روشن کی ہوا سرکار کو لعاب لگ گیا، اس لیے روشن ہو گیا، وہ اس لیے روشن ہو گیا، وہ لعاب لگا۔ اب یہ کہتا تو کون ہے؟ یہ کہتا میں تمہارا غلام۔ اب یہ نہیں کہہ رہا میں تمہارا غلام، یہ کہتا میں تمہارا غلام تھا جو پانی لے کر گیا تھا۔ کہتا ہے تم میرے غلام نہیں ہو، میرا غلام تو کالا تھا، تم تو گورے ہو، تمہارے چہرے پر نور آیا ہے۔ یہ کہتا سنو نور والے کے پاس پہنچ گیا تھا جس کی برکت سے میرا چہرہ نور والا ہو گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی جب اس پر نظر پڑی تو کیا فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام، اپنی گفتگو کو تمام چلاؤں، چلتے چلتے اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ ہم اگر عاشق رسول ہیں تو عشق کا پیغام دے۔ ہم اور آپ کو چاہیے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ہم نمازی اگر بن جائیں انشاءاللہ ہم کہیں پر پریشان نہیں کیے جائیں گے، ہمارے لبوں پر رب کا ذکر آ جائے، ہم کسی جگہ پر رسوا نہیں ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم پریشان کیے جاتے یارو صرف وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے رب سے رشتے کو دور کرو، اپنے رب سے اپنے رشتے کو قریب کرو، اپنے آقا کو دل میں بساؤ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، آقا آپ کا ہوں، آقا جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں،
نبھا لیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ میں نے جو کہا اللہ رب کریم سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اس کے بعد سامعین کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آئیے ایک بار کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔